بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، بات کرتے ہیں موسم کی، اور چونکہ ہمارے کاشتکار بھائی موسم کے لحاظ سے، موسم کے حوالے سے بہت زیادہ ٹچی، کیونکہ موسم جو ہے بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے، اور ہمارے کاشتکاروں نے اپنی فصلیں بھی کاشت کرنی ہیں۔ ان میں اگاؤ کے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ بیشتر سبزیوں کی یا فصلوں کی کاشت کے حوالے سے خاصے تذبذب کا شکار ہے۔ تو کچھ موسم کی جو صورتحال ہے وہ مسلسل جو اس میں درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دن کے وقت شدید گرمی ہوتی ہے، رات کو بھی حبس رہتا ہے۔ تو اس دفعہ جو موسم ہے وہ خاصا ان ایون رہا، اگرچہ مونسون بھی خاصا طویل ہوا اور بارشیں بھی اچھی ہوئیں، لیکن اس کے باوجود مونسون کے ختم ہونے کے بعد جیسے کہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ موسم جو ہے وہ بہتری کی طرف چل نکلتا ہے، اس میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ گرمی سے نکل کر سردی کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو اس سال ایسا ممکن نہیں ہوا۔ ناظرین، اگر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ اس دفعہ جو مونسون ہے وہ کیسا رہا، تو ناظرین جو اس دفعہ جو مونسون ہے وہ روٹین سے تقریباً 49% زیادہ پاکستان میں برسا، اور اس لحاظ سے جو پاکستان میں ہے جو مجموعی بارش ہے وہ تقریباً 208 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اگر ہم نگاہ ڈالیں دوسرے شہروں پر یا دوسرے علاقوں پر ملک کے صوبوں کے حوالے سے، آزاد جموں کشمیر میں 295 ملی میٹر، بلوچستان میں 122 ملی میٹر، گلگت بلتستان میں 40 ملی میٹر، KPK میں 234، پنجاب میں 331 اور سندھ میں 278 ملی میٹر جو بارش ہے وہ اس مونسون میں ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، گو کہ ابھی جو مونسون ہے وہ بعض علاقوں میں موجود ہے، اور اس کے تحت کچھ نہ کچھ بارشوں کا امکان موجود ہے، تاہم جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ جو 27 اور 28 ستمبر ہے، ان دنوں میں جو ہمارا پشاور، پنڈی، فیصل آباد ڈویژن، گجرانوالہ، ڈیرہ اسماعیل خان اور میاں والی، ان علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے۔ اس کے علاوہ عیسیٰ خیل، کمر مشانی اور ہزارہ ریجن میں بھی جو بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ساہیوال کے علاقے، پاک پتن کے علاقے، بہاول نگر اور رحیم یار خان، ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ تاہم جو سندھ ہے یا بلوچستان کے علاقے ہیں، اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں کہا جا رہا تھا کہ بارش کے امکانات ہو سکتے ہیں، تاہم ابھی ان علاقوں میں بارش کے جو امکانات ہیں وہ قدرے معدوم نظر آتے ہیں کہ ان علاقوں میں بارش نہ ہو۔ تاہم کوئی مقامی ڈیولپمنٹ کی صورت میں یہ ممکن ہے کہ بارش ہو جائے، کہیں کہیں تیز آندھی آ جائے اور بارش کا امکان بھی ہے۔ تاہم جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں یا وسطی پنجاب ہے، ان علاقوں میں یا KPK کے علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم تھوڑی سی اس پر نظر دوڑائیں، ذرا تفصیل سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو 27 اور 28 ستمبر ہے یا ان میں جو بارش کی جو صورتحال ہے وہ کس طرح ممکن ہو سکتی ہے یا کیسی رہے گی، تو اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ یہ کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے جو شمالی اور وسطی علاقے ہیں، جن میں کشمیر، گلگت بلتستان، پوٹھوہار ریجن میں، ان میں بارشوں کا امکان ہے، اور یہاں اگر کوئی مقامی اچھی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، بارش جو ہوا کا شدید کم دباؤ ہو جاتا ہے، تو اس کے تحت ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، ان علاقوں میں بھی ہلکی بارش کا جو امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ترکمانستان، تاجکستان اور افغانستان کے ملکہ علاقوں میں جو ہے ہوا کا جو ایک مغربی سلسلہ ہے بارشی نظام کا، وہ قدرے موجود ہے جو پاکستان کے علاقوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، اور کسی بھی مقامی ڈیولپمنٹ کی صورت میں یہ بھی بارشوں کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو یہاں جموں ڈویژن، کپواڑہ، نیلم، بانڈی پورہ، شپیاں، راجوڑی، میرپور،
بارہمولہ، مظفرآباد، راولاکوٹ، باغ پونچھ اور ان علاقوں میں جو ہے یہاں بھی بارش کا امکان موجود ہے، اور یہاں بھی یہ ممکن ہے کہ یہاں ژالہ باری بھی ہو جائے۔ اس کے علاوہ چلاش، سکردو، استور ان علاقوں میں بھی بارش کا قوی امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہاں مردان، سوابی، دیر، شانگلہ، سوات، ہری پور، بٹ گرام، مالم جبہ، راولاکوٹ، ناران، کاغان ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے اور قوی امکان ہے۔ ان علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ خاصی پھیلی ہوئی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بنوں، ہنگو، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، مظفرآباد، لنڈی کوتل، لکی مروت، چارسدہ، کرک، وزیرستان، تورخم، پارا چنار ان علاقوں میں بھی بارش کا قوی امکان ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پنجاب کی تو چکوال، نارووال، سیالکوٹ، جیلم، پنڈی، اسلام آباد، جھنگ، فیصل آباد، لاہور ان علاقوں میں بھی بادلوں کے بننے اور برسنے کا امکان ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو 27 ستمبر ہے، 27 ستمبر کو یعنی کہ یہ کوٹ ادو کا علاقہ ہے، لیا، تونسا، ڈیرہ غازی خان، خانے وال، مظفرآباد ان علاقوں میں بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ رحیم یار خان، راجن پور، بہاول پور ان علاقوں میں بادلوں کے بننے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ بہاول نگر، لودھراں، وہاڑی، ملتان، مظفر گڑھ ان علاقوں میں کے ساتھ ساتھ حاصل پور، ڈونگا بونگا، ہارون آباد، چشتیاں ان علاقوں میں بھی بادلوں کے بننے اور برسنے کا امکان تو موجود ہے، لیکن کسی بھی بات کو حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ خاص کر جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں یا سندھ کے علاقے ہیں ان میں اور بلوچستان کے جو علاقہ بارکھان ہے، کولو ہے، زیارت ہے، زوب ہے اور ان کے جو ملحقہ علاقے ہیں یہاں بھی بارش کا امکان موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ جو سلسلہ ہے موسم کے گرم رہنے کا، یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو آگے اکتوبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے بھی پہلے جو 2 ہفتے ہیں یہ بھی گرم رہنے کا ان میں خاصا امکان ہے کہ درجہ حرارت دن کے وقت زیادہ رہے گا، تاہم رات کے اوقات میں اور صبح، الگ صبح جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس وقت خنکی جو ہے وہ ہو اور ٹھنڈک بھی ہو، تاہم دن جو ہے وہ خاصا گرم رہے گا۔ تو چونکہ ہمارے کاشتکار بھائی جو ہیں انہوں نے اپنی فصلیں کاشت بھی کرنی ہیں اور کچھ فصلیں جو ہیں ان کی برداشت بھی کرنی ہے، تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ تقریباً سارا سال جاری رہتا ہے۔ تو ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں ان کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی جو فصلیں ہیں یہ شدید گرم موسم کی وجہ سے جہاں بارش ہو جائے تو وہاں تو بہت اچھا ہے کہ ان کو آپاشی نہیں کرنی پڑے گی فصلوں کی، لیکن جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی انہیں چاہیے کہ وہ آپاشی پر خصوصی توجہ دیں اور فصلوں کو پانی کا جو سوکا ہے، پانی کی جو قلت ہے، کمی ہے، وہ نہ ہونے دیں تاکہ ان کی جو پیداوار ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اس وقت چونکہ کھیتوں میں کپاس بھی موجود ہے، دھان بھی موجود ہے، اس کے علاوہ مکئی بھی ہے، تو یہ جو شدید موسم ہے اس کی وجہ سے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو دھان ہے اور مکئی ہے اس کی جو پولینیشن ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ایک قدرتی امر ہے، اس میں ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بس اللہ کے حضور یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ ہماری زراعت کے لیے سازگار ہو جائے اور ہماری جو زراعت ہے وہ ہم کامیابی سے اپنی جو فصلیں ہیں وہ کاشت کر سکیں، کیونکہ ابھی ہمارے کاشتکاروں نے رایا، کینولا، سرسوں اور اگیتی جو موسم سرما کی سبزیاں ہیں ان کی کاشت بھی کرنی ہے۔ تو ایک یہ لمبا چوڑا سلسلہ ہے جو موسم کی شدت کی وجہ سے متاثر ہے اور کاشتکار جو ہے وہ اپنی زراعت کو اچھے طریقے سے نمٹانے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ تاہم ہم نے چونکہ شہر کے مضافاتی علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ بعض جگہوں پر ہمارے کاشتکار جو ہیں وہ اپنی کاشتکاری میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا کام تو توکل پر ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی فصل کا موسم آتا ہے انہوں نے کاشت کرنی ہے اور جب برداشت کا ٹائم آتا ہے تو انہوں نے برداشت کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے جو موسمی تغیرات ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں زراعت پر، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو آنے والے دن ہیں جن کے بارے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ 27-28 ستمبر کو
ملک میں بارش کے امکانات موجود ہیں اور خاصے قوی امکانات موجود ہیں ان علاقوں ہمارے شمالی علاقوں میں اور وسطی پنجاب تک، اور کچھ حصہ آپ کہہ لیں کہ پنجاب کا، ان میں بھی بارش کا امکان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بارش کچھ قدرے پھیل کر ہو جائے تو اس سے ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کو آبپاشی کے حوالے سے خاصا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور موسم بھی معتدل ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ تاہم ناظرین، جو موسم کی صورتحال تھی وہ آج تک تو یہی کچھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تاہم یہ سب معاملات قدرت پر ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جن علاقوں میں بارش ہو وہاں بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی، اپنی رحمت کی، فضل کی بارش فرمائے جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور جن علاقوں میں بارش نہیں ہو رہی وہاں بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے جو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے کاشتکاروں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ تو آئندہ موسم کی تازہ ترین صورتحال لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔